السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اسپیشل ناول درد دل کی تو دوا، جو کہ تحریر ہے زہرا فروخ حسن کی، قسط نمبر 28۔ لیکن اس قسط سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا ایک چھوٹا سا کام، جو کہ ہے چینل کو کیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو کریں لائک اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا۔ اب آتے ہیں ناول کے قسط نمبر 28 کی جانب۔ الیار، تم نے اچھا نہیں کیا، بچی ہے وہ، نادانی میں ایسا کر بیٹھی۔ تم تو خود کو کنٹرول کر سکتے تھے۔ اپنے زیورات دوبارہ سے اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے الیار کو بڑی ماں نے بہت نرمی سے سمجھایا۔ وہ اب بہت سنجیدہ تھا، ایک ایک کر کے ساری چوڑیاں وہ باکس میں ڈال رہا تھا۔ بولا کچھ نہیں۔ نیلم بھی اس سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے روم سے جا چکی تھی، ساتھ ہی عاقب اور عادل کو بھی لے گئی تھی۔ اب بڑی ماں اور بس وہ تنہا رہ گئے روم میں تھے۔ چھوڑو اسے، رکھو مت، جاؤ سمین کو مناؤ اور لے جا کر سب پہنا دو۔ بچی خوش تھی اسے پہن کر، تم نے فضول میں بول کر اسے بھڑکایا۔ وہ اس کے ہاتھ سے سمین کو دی گئی وہی چوڑیوں کو چھین کر خفگی سے بولی، اتنی اچھی مت بنے کہ ساری بہویں آپ کے سر پر چڑھ جائیں۔ ابھی 2 جھامپڑ لگائے ہوتے نا اس بدتمیز پر تو سیدھی ہو گئی ہوتی وہ۔ اس کے چڑ کے کہنے پر بڑی ماں شرارت سے مسکرائی۔ الیار نے آنکھیں سکیڑ کر انہیں دیکھا۔ جھامپڑ لگاؤں گی، پر اسے نہیں، تمہیں۔ کیا کاغذی بیوی کی رٹ لگا رکھی ہے؟ اسے اتنا کیوں چڑھایا کہ وہ بھڑک گئی، اور پھر اسے اتنی کھری کھری سنا دیا؟ ویسے بھی تمہیں معلوم تھا اس نے میری توہین نہیں کی تھی، تم پر اپنا غصہ اتارا تھا۔ انہوں نے اس بار اس کے سر پر پیار سے ہاتھ مارا۔ دماغ خراب ہو گیا تھا میرا، اتنی حسین جو لگ رہی تھی آپ کی بہو۔ میں نے سوچا ایسے تو سب گیم بگڑ جائے گا، اس لیے سب اتروا لیا۔ وہ مزے سے کہہ کر ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ بہت شرارتی ہو گئے ہو اور بے شرم بھی۔ انہوں نے اس بار ہنس کر اس کے گال پر چپت لگائی۔ الیار بس ہولے سے ہنسا تھا۔ سمین کو بہت رنج پہنچا ہے ایلی۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے انہیں سمین کی بھی بڑی فکر ہوئی۔ اپنی بے وقوف حرکت کی وجہ سے ہی پہنچا ہے۔ الیار پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ محبت کرنے والوں کو ستاتے نہیں۔ یہ قانون آپ کی لاڈلی پر بھی لگتا ہے۔ ستاتے تو تم زیادہ ہو۔ میرا حق ہے تو ناراض ہونے کا اس کا بھی حق ہے۔ ان کے جواب پر اس بار وہ اٹھ بیٹھا۔ ایک بات بتائیں پھپھو، اب اپنی بہوؤں کی اتنی سائڈ کیوں لیتی ہیں؟ ایک کو تو پہلے ہی چڑھا کر اتنا تیز کر دیا ہے کہ ہم دونوں بھائیوں کی بینڈ بجاتی ہے وہ اب۔ دوسری کے تیور دیکھے ہیں؟ گولی چلانے کی بات کر رہی تھی وہ، یعنی آپ کے لاڈلے پر گولی۔ اس کی ڈرامے بازی پر وہ ہنستے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ بس کرو، جاؤ، اب نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ پیار سے اس کے گال چھو کر انہوں نے کہا تھا۔ میری تو کوئی سنوائی ہی نہیں ہے۔ الیار منہ بناتا ساری وہی جیولری اٹھانے لگا جو سمین کو بڑی ماں نے دی تھی۔ دینے جا رہے ہو؟ وہ شرارت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے پاگل کتے نے نہیں کاٹا، بس ایسے ہی رکھ لیتا ہوں، کام آئے گا آئندہ۔ لاپرواہی دکھاتے ہوئے اس نے سب جیولری الگ کی۔ تم جا کر ابھی بڑی ماں کی بات ادھوری ہی رہ گئی اپنے روم میں طوفان میل کی طرح سمین کو گھستے دیکھ کر۔ خود الیار کو بھی اس کے آنے پر تعجب ہوا۔ آئی ایم سو سوری بڑی ماں، مجھے وہ جیولری نہیں اتارنی چاہیے تھی کیونکہ وہ آپ نے مجھے دی تھی۔ وہ الیار کو سرے سے نظر انداز کرتی بڑی ماں سے بہت شرمندگی سے معذرت کر رہی تھی۔ نہیں میری بچی، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ نالائق ہے نا، اس کی ہی ساری غلطی ہے۔ مجھے معلوم تھا میری بچی اپنی بڑی ماں کے پاس ضرور آئے گی۔ وہ اس کی بہت زیادہ روئی ہوئی شکل دیکھ کر تڑپی تھی۔ بہت پیار سے اٹھ کر اسے سینے سے لگایا۔ خود الیار بھی اس کے رونے سے گلابی ہوتی صورت دیکھ کر شرمندہ ہو کر اسے دیکھ رہا تھا، جس کے روئے روئے چہرے پر دکھ لکھا ہوا تھا۔ اس کا دل تڑپا۔ نہیں بڑی ماں، غلطی میری تھی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مگر بڑی ماں، میں سیلفش نہیں ہوں، بس مجھے کسی کی طرح مکاریاں نہیں آتی نا۔ واہ، کیا دفاع کیا تھا اپنا، کیا معذرت خواہی تھی، الیار نے جل کر سوچا۔ جس نے ایسا کہا نا آگے سے، تو اسے تم میری طرف سے مار لینا، مجھے بالکل برا نہیں لگے گا۔ انہوں نے سمین کو پیار سے چمکارا۔ پھپھو، پارٹی مت بدلیں۔ وہ ہلکے سے چیخا تو وہ ہنس دی۔ بڑی ماں، مجھے آپ کے گفٹ واپس چاہیے۔ اس نے اب تک ایک نگاہ بھی الیار کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ تم الیار سے لے لو، میں آتی ہوں۔ وہ ان دونوں کو بنا کوئی موقع دیے تیزی سے روم سے باہر نکل گئی۔ سمین ان کے پیچھے بھاگی تھی، مگر الیار نے اتنی ہی تیزی سے اس کی کلائی دبوچ کر ایک طرف بیڈ پر دھکیل دیا اور اتنی ہی پھرتی سے ڈور لاک کر دیا تھا۔ مجھے جانے دو ورنہ۔ سمین بیڈ پر سیدھے ہوتے ہوئے اسے اپنے پاس آتے دیکھ کر بہت غصے سے دیکھ رہی تھی۔ الیار قدم قدم چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ جانے کے لیے آنا تھا تو پھر آئی کیوں؟ اپنے چہرے پر مسکراہٹ لیے وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تمہارے لیے نہیں آئی،
صرف اور صرف بڑی ماں کے لیے آئی تھی. تمہیں تو اب دیکھنا بھی نہیں چاہتی میں، سمجھے تم؟ مجھے نہیں دیکھنا تمہیں، نہیں ملنا تم سے. میں بہت سیلفش ہوں نا، صرف اپنا سوچتی ہوں نا، تو تمہارے جیسے اچھے انسان کے ساتھ کہاں سوٹ کرتی ہوں میں. اس کا بھیگا بھیگا لہجہ، آنکھوں میں آنسو، الیار کا سارا غصہ، ساری ناراضگی پل میں ہوا ہو گئی. وہ اس کا عشق تھی، اس سے کہاں ناراض رہ سکتا تھا وہ. معاف کر دو نا میری زندگی، میں نے تمہارا دل دکھایا. تمہیں مجھ پر بہت غصہ ہے، نفرت سی ہو رہی ہے نا. اس کی وجہ میں خود ہوں. تو تم جو چاہو مجھے کہہ لو، چاہو تو مار لو، میں اف بھی نہیں کروں گا. بس ایک بار میری بات سن لو. اب وہ بہت پیار اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے محبت سے دیکھ رہا تھا. سمین کچھ نہیں بولی تھی، بس آنسو نہ چاہتے ہوئے بھی گالوں پر بہے تھے. الیار فوراً اس کے قریب ہوا تھا. ہاتھ بڑھا کر بہت پیار سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ بول رہا تھا، میں شرمندہ ہوں، تمہاری بات سن کر میں نے ایسی حرکت کر دی. یہ پہلی اور آخری بار تھا سمین، آئندہ میں کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا. بہت آہستہ آہستہ اس کے گال پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ بہت سنجیدہ تھا. سمین اب بھی کچھ نہیں بولی، بس پلکیں جھپکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھے جا رہی تھی. مجھے معلوم ہے تم مجھ سے بہت ناراض ہو، ہونا بھی چاہیے، مگر پلیز اب یہ خاموش رہ کر میرے دل پر ظلم تو مت ڈھاؤ. پلیز کچھ تو بولو، بلکہ اسی طرح غصے سے جو چاہو کہہ دو، میں سب سنوں گا. اس بار بالکل خاموشی سے. الیار اس کی خاموشی سے پریشان ہو رہا تھا. اس کے چہرے پر چھائے دکھ اور ملال کے رنگ اس احساس ندامت میں ڈبو رہے تھے. سمین کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ کر کے پھر سے پانی کے قطرے گرے تھے. اب رو رو کر میرے امتحان تو مت لو. احساس شرمندگی اور بڑھی تھی، آگے بڑھ کر اس سے گلے لگانا چاہا تھا. دور رہو مجھ سے تم. سمین کا سارا غصہ واپس پلٹ آیا، غصے سے اسے دور دھکیل دیا. الیار نے شکر کی سانس لی، کم سے کم وہ بولی تو. اس کا غصہ جائز تھا، اس لیے اس کے دھکا دینے پر بھی برا مانے بغیر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا. اتنے دن سے دور ہی تو رہا ہوں تم سے، اب دوری برداشت نہیں. بہت پیار سے منانے کی کوشش کرتے ہوئے روتی سمین کا ہاتھ تھامنا چاہا. مکاری مت کرنا مجھ سے تم، مکار انسان. ایسی ہی میٹھی میٹھی باتیں کر کے تم نے مجھے ہمیشہ ورغلایا ہے. سمین اس کے پیار پر اور بھڑک گئی. اپنے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے پاس بیٹھے الیار کو خونخوار نظروں سے دیکھا. بدتمیز، بیہودہ، ذلیل، کمینہ، ڈرامے باز. اب مکار کے ساتھ ایک اور الزام کہ میں نے تمہیں ورغلایا ہے. اس کا نیا لقب، نیا الزام. الیار کو بالکل پسند نہیں آیا. خفا نظروں سے خود کو گھورتی سمین کو دیکھا. اگر جاہل گوار ہوتی نا تو ایسی ایسی گالیاں تمہیں دیتی، یاد رکھتے تم. دانت کچکچا کر وہ اسے کچا چبانے کے لیے گھور رہی تھی. اب بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، بس گالی دینے کی کسر رہ گئی ہے. وہ بھی دے کر اپنے ارمان پورے کر لو، کہہ لو جو کہنا ہے. الیار سنجیدگی سے اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا. کہوں گی، 1000 بار کہوں گی. جو میرا دل کہے گا وہ تمہیں کہوں گی، تم ہو ہی اس قابل. سمین لڑنے مرنے کے لیے تیار بیٹھی تھی. بستر پر رکھا کشن بھی اٹھا کر اس کے منہ پر مارا، جو جا کر سیدھے اس کے سر پر لگ کر نیچے گرا تھا. ہاں کہو نا جو کہنا ہے، سب کہہ ڈالو، میں بھی تو سنوں کیا کیا پھول جھڑتے ہیں تمہارے منہ سے میرے لیے. آرام سے جھک کر کشن اٹھایا اور پھر سے کشن اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اسی سکون سے پوچھا، بائی دا وے، یہ گالیاں تم نے سنی کہاں ہیں جس کی تمہیں مجھے ہی دینے کی تمنا ہے؟ الیار نے آنکھیں سکیڑ کر ہونٹ گول کر کے اسے دیکھا. بابا کے گاؤں میں فقیر بابا آتے تھے، بچپن میں ان کے ہی منہ سے سنی ہے. روانی میں سمین کے منہ سے نکلا. ہاتھ بڑھا کر کشن بھی تھام لیا. وہ اسپیشلی تمہیں یہ کورس کروانے آتے تھے؟ الیار نے ہونٹ دبا کر مسکراہٹ دبائی. وہ تو مانگنے آتے تھے، بچوں کے چھیڑنے پر گالیاں دیتے تھے. اور سمین بولتے بولتے چپ ہو گئی. تم سے مطلب؟ تم ہوتے کون ہو پوچھنے والے؟ اس بار اتنا غصہ آیا تھا کہ دوبارہ اس کے سر پر وہی کشن. تم نہ ریلی مجھے گولی ہی مار لو، تمہارے دل میں ٹھنڈک پڑ جائے گی. میں تو بھول ہی گیا تھا کہ بدلہ لینے میں تم کتنی ماہر ہو. جب تک بدلہ نہیں لوگی تب تک ٹھنڈی بھی نہیں ہونے والی تم. آخر کب تک وہ خاموش رہتا؟ بولتا ہوا ساتھ ہی کشن اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور اٹھا کر دور اچھال دیا. سمین کچھ نہیں بولی، بس رخ موڑ کر وہاں رکھے جیولری باکس سے اپنا گفٹ ڈھونڈا. الیار کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد اس کے قریب کھسک آیا. مجھے معلوم ہے تمہاری ناراضگی اس بات پر زیادہ ہے کہ میں نے تمہاری ناراضگی دور کرنے کی، تمہیں منانے کی کوشش کیوں نہیں کی ہے. الیار اب سنجیدہ مگر پیار سے بولتا اس کے اور قریب کھسکا کر ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام لیا. اس کے ہاتھ تھامنے پر وہ کچھ بولی نہیں، بس رخ موڑ کر خفا نظروں میں شکایت بھرے اس کے انداز میں اس کی طرف دیکھا تھا. ان نگاہوں نے الیار کا حوصلہ اور بڑھایا. خود ہی اپنی جیب میں رکھی وہ چوڑیاں نکال کر اسے پہنانی شروع کر دی. سمین نے اس پر بھی کوئی احتجاج نہیں کیا. شاید وہ ہار مان چکی تھی. اپنے دل سے جو الیار سے شدت سے محبت کرتا ہے، جو اب اس کے منانے سے سب بھول جانا چاہتا ہے. الیار نے چوڑیاں پہنا کر سمین کے سر پر رکھا دوپٹہ ہٹایا.
چوٹی کا جوڑا ہاتھ پیچھے لے جا کر کھول دیا۔ سمین بس اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تمہارے بال دیکھ کر مجھے ان بالوں کو چھونے کی خواہش بہت بڑھ جاتی ہے۔ کھول دوں تمہارے بال؟ الیار سب بھول بھال کر سمین کے بال دیکھ کر رومانٹک سا ہو گیا۔ ہاتھ بھی لگایا تم نے تو تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ وہ جو اس کے منہ سے اپنی ناراضگی دور ہونے والے معافی تلافی والے الفاظ سننا چاہتی تھی، اس کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر بھڑک گئی۔ بچائے اسے وجہ بتانے کے رومانس چھاڑا جا رہا ہے۔ میں بھول کیسے گیا، کیسی چڑیل صرف لڑکی سے پالا پڑا ہے۔ پہلے اچھے سے پیر ہاتھ جڑوا کر معافیاں منگوانے کے بعد ہی مجھے رومانس کی اجازت دی جائے گی، ہے نا؟ اپنی اتنی محبت بھری خواہش کا اتنا سڑا سا جواب پا کر وہ تو تپ ہی گیا۔ بھوتوں کو چڑیل ہی ملتی ہے، میرا دماغ اور مت خراب کرو۔ رومانس کے لائق ہو تم؟ منہ توڑ جواب دینے کے بعد اپنے دوپٹے کو سر پر رکھ کر اس نے گویا اپنے بال چھپا کر اسے اور جلایا۔ الیار چند لمحے اسے گھورتا رہا تھا، پھر ایک دم سے اس کے پھولے منہ کو دیکھتے ہوئے اسے ڈھیروں پیار آیا تھا۔ چلو نا یار، دوستی کر لیں، بہت ہو گئی یہ لڑائی، تمہاری ناراضگی میری جان لے رہی ہے۔ الیار اب اسے منانے کے لیے ذرا سا اور قریب کھسکا۔ دوستی اور تم سے کبھی نہیں، جا کر کرو نا اپنی پرماننٹ ہونے والی بیوی سے دوستی۔ دوستی کیا، پیار بھی۔ وہ بدک کر دور ہٹ گئی۔ آئی واز جسٹ کڈنگ یار، میری بیوی، میری محبت، میری سب کچھ تم، اور بس کوئی نہیں۔ الیار اسے منانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ ہاں مذاق ہی تو ہوں میں تمہارے لیے۔ بائی دا وے، میں یہاں تمہارے ڈائلاگ سننے کے لیے نہیں آئی، میری جیولری دو۔ وہ بستر سے کھڑی ہو کر اس سے اپنا دیا گفٹ مانگ رہی تھی۔ خود لے لو۔ الیار آرام سے پیر پھیلا کر بستر پر لیٹ گیا۔ سیدھے سے دیتے ہو یا نہیں؟ اس نے دانت پیسے۔ نہیں دوں گا، تم جیسے چاہے لے لو۔ وہ بڑے آرام سے لیٹا اسے چڑھا رہا تھا۔ سمین نے بہت تپ کر جھکتے ہوئے اس کی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے۔ اسی وقت الیار نے اسے اپنی باہوں میں قید کر کے بستر پر اپنے اوپر کھینچا تھا۔ پہناؤں گا تو اپنے ہی ہاتھ سے۔ بہت ہی شوقی سے اسے دیکھ کر اس نے سمین کو بستر پر پیٹھ کے بل لٹا دیا تھا، اور اس کی لاکھ مزاحمت کے باوجود بھی سمین کے دونوں ہاتھ اوپر کر کے اس کے ہی دوپٹے سے بیڈ سے باندھ دیے۔ تم واقعی بہت ہی ظالم انسان ہو، میرا ہاتھ ٹوٹ جائے گا۔ وہ روحانسی سی ہو گئی۔ آرام سے کرنے نہیں دیتی، زبردستی کرنے پر مجبور کرتی ہو۔ وہ اسے آنکھ مارتا اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ اچھا خود پہنا دو، بس ہاتھ کھولو میرے پلیز۔ اس بار وہ منت پر اتر آئی۔ پرومس کرو کہ نہیں بھاگو گی۔ اس کے ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے اس کی آواز ہی نہیں آنکھیں بھی بہک رہی تھی۔ پکا نہیں بھاگوں گی، میرے ہاتھ کھولو، میری کلائی میں درد ہو رہا ہے۔ وہ اپنا غصہ دباتی بس اسے دیکھ رہی تھی۔ ویسے ایسے بھی پیار کرنا چاہیے۔ آئی ول ٹرائی دس مومنٹ۔ شرارت سے اپنی بات پوری کر کے الیار نے اس کے بندھے ہاتھ کھول دیے۔ ظالم نہ ہو تو، چڑ کر کہتی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دوپٹے کو شانوں پر پھیلایا۔ الیار اس کے قریب ہی اس سے لگ کر بیٹھ گیا۔ کھسک کر بیٹھو۔ سمین پھر بت گئی۔ کاٹتا نہیں ہوں۔ وہ تپا ہوا اس کے دور ہونے پر۔ میں آئی کیوں؟ میں ہوں ہی پاگل۔ اچھی بھلی گئی تھی پھر معافی مانگنے بڑی ماں سے، بعد میں بھی تو آ سکتی تھی، مگر نہیں، ہمیشہ عقل دیر میں ہی کیوں آتی ہے مجھے؟ وہ مسلسل بڑبڑاتی الیار کو ہنسنے پر مجبور کر رہی تھی۔ دانت مت دکھاؤ اپنے، پہناؤ مجھے جلدی سے، نماز پڑھنی ہے مجھے۔ وہ جیسے توے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے معلوم ہے تم میرے لیے آئی تھی، بڑی ماں کا تو بہانہ تھا بس۔ جیولری نکالتے ہوئے وہ مسکرایا۔ ہائے رے آپ کی خوش فہمیاں، وہ دن گئے جب کریم میاں فاختہ اڑایا کرتے تھے۔ وہ بہت طنز سے اسے دیکھتی محاورہ بولی۔ اب یہ کریم میاں کون ہے؟ الیار ٹاپس کے ہکس کھولتا تعجب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے سسر۔ جل کر اس کی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ ڈیڈ نے اپنا نام بدل لیا اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ الیار ایسے بولا جیسے سچ میں اسے شوق لگا ہو۔ ایری جان، مجھے ایک چھری چاہیے، لا دو گے پلیز؟ اتنے پیار سے اس نے فرمائش کی، الیار فدا ہی ہو گیا۔ وائی ناٹ، ابھی لاتا ہوں، تم آرام سے میرے بائٹ کر کے باربیکیو کر لینا مائی لائف۔ چٹکی میں اس کی ناک دبا کر مسکراہٹ دبائی، پھر اس کے کانوں میں پوری محبت سے ٹاپس ڈالے۔ مرو تم۔ وہ بس اسے اپنے کانوں میں ٹاپس پہناتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ٹاپس پہنا کر اس نے سمین کا گلابی ہوتا چہرہ دیکھا۔ بہت زیادہ رونے کی وجہ سے ابھی تک ناک اور آنکھیں سرخ تھیں۔ اتنا روئی کیوں؟ لاکٹ اس کے سامنے کرتے ہوئے وہ پوچھ بیٹھا تھا۔ رولانے والے پوچھ رہے ہیں روئی کیوں؟ سمین رخ موڑ کر بیٹھ گئی تاکہ وہ اسے لاکٹ پہنا دے۔ چوٹی ہٹا کر دائیں کاندھے پر ڈال دی۔ رونے والے اتنے اسٹرانگ ہیں کہ دوسروں کو رلا دیں۔ اس دن میں نے دیکھا تھا تمہاری بہادری ممی کے سامنے، تو پھر میں کون سی ناچیز ہوں تمہارے سامنے؟ اس کی سراہی دار گردن میں لاکٹ ڈالتے ہوئے الیار کی آواز میں شوخی کھلی۔ انہوں نے تو مجھ سے جنگ کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، کچھ دیر پہلے بھی سنا کر گئی ہیں، بلکہ اوقات بتا کر۔ اپنے بیٹے کو کچھ نہیں کہتی، بس میرے ہی پیچھے پڑ گئی ہیں
کیوں اکڑ رہے ہو؟ وہ لگاتار بولتے ہوئے چلائی۔ سمین کی بات سنی انسنی کرتا وہ بڑی فرصت سے جھک کر اپنے ہونٹ اس کی گردن پر پھیرنے لگا۔ وہ دور جاتے ہی کہ الیار نے اسے پیچھے سے جکڑ کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ ایڈی چھوڑو مجھے، دس از ناٹ فیئر۔ وہ چنچلا کر اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، کہتے ہی اپنے دانت اس کے کان کے نیچے والی گردن کے حصے پر ہلکے سے گاڑے۔ سمین کی آنکھیں بند ہو گئی اور اس سے پہلے وہ اپنا آپ کھو بیٹھتی، خود کو سنبھال کر پوری طاقت سے خود کو چھڑا کر دور ہٹی تھی۔ مجھے ہاتھ بھی مت لگانا بدتمیز، آئی ہیٹ یو، وہ نگاہیں چراتی بول کر دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ سیم ٹو یو مائی لو۔ بیڈ سے کھڑے ہوتے ہوئے وہ اس کے پیچھے تھا۔ سمین پھرتی سے ڈور کھول کر باہر نکلی۔ شکر تھا کہ لاؤنج خالی تھا۔ پوری رفتار سے وہ اپنے پورشن کی طرف بھاگی تھی۔ بھاگ لو میڈم، ابھی نماز کا ٹائم تھا ورنہ تمہیں پکڑ کر بتاتا، وہ منہ بنا کر کہتا ادھر ہی بڑھا تھا جدھر سمین گئی تھی۔ بی بی جی کھانا لگا دیا ہے، آپ کو بلا رہی ہیں، ملازمہ سمین کو کوریڈور میں ہی دیکھ کر جلدی سے بولی۔ مجھے نہیں کھانا، پھاڑ کھانے والے انداز میں جواب دے کر اس نے ملازمہ کو دیکھا۔ اس کے انداز ویسے بھی آج کل سب کچھ چبا ڈالنے والے ہو رہے تھے۔ اس دن کے بعد سے بھی اس کا غصہ الیار پر کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بہت چڑچڑی ہو رہی تھی۔ وجہ نگار تھی جو اب ہر ملاقات میں اپنی زہریلی باتوں سے اس کے اندر زہر بھر دیتی، اور الیار مذاق میں بھی کچھ کہہ دیتا تو وہ اسے کاٹ کھانے کو دوڑ جاتی۔ چھوٹے صاحب بول کر روم میں گئے ہیں، آپ کو بلا دوں؟ سمین بی بی کا غصہ کتنا خطرناک ہے یہ دیکھ کر ملازمہ ڈرتے ڈرتے منمنائی۔ نام مت لینا اپنے چھوٹے صاحب کا، ورنہ تمہارے چھوٹے صاحب کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے تم لوگوں کو باربیکیو کر کے کھلا دوں گی۔ ملازمہ کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ وہ بیوی تھی یا ڈائن؟ اپنے شوہر کے بارے میں ایسی باتیں، اور خون کی کولڈ ڈرنک بھی ساتھ میں، کیوں سمین؟ اسی وقت اپنے روم سے نکلتا الیار بھی بہت سنجیدگی سے ملازمہ سے کہہ کر سمین کی طرف مڑا۔ نہیں، وہ تو میں خود پی جاؤں گی۔ اس کے چہرے سے تو لگ رہا تھا وہ واقعی یہ بھی کر ڈالے گی۔ مجھے بھی کچھ شک تھا تم پر، ویمپائر بھی اتنی ہی خوبصورت ہوتی ہے اور خون بھی پیتی ہے۔ الیار پوری سنجیدگی سے اسے جلا رہا تھا۔ موقع ملا نا تو سچ میں خون پی جاؤں گی تمہارا، ذلیل انسان۔ سمین کے ارادے سچ میں نیک نہیں تھے۔ ہائے بی بی جی کیسی باتیں کر رہی ہیں، ہمارے چھوٹے صاحب آپ کے شوہر ہیں، عزت سے۔ تم سے میں نے پوچھا؟ ملازمہ کو بیچ میں ٹوک کر وہ دھاڑی۔ الیار نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں۔ ملازمہ جلدی جلدی نام میں سر ہلا رہی تھی۔ تو کس خوشی میں مجھے شوہروں والا درس دیا جا رہا ہے؟ کوئی شوہر وور نہیں ہے یہ میرا، اور خبردار جو اسے میرا شوہر کہا تو وہ تو جیسے انگارے سب عورت سمجھنے لگیں گے اور انہیں خود کو لڑکی ثابت کرنا ہے۔ اف، اس کی چلتی زبان۔ ملازمہ مسکراہٹ چھپا کر دوپٹہ ٹھونسنے لگی اور سمین تیزی سے چل کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ تم؟ انگلی اٹھا کر دانت پر دانت جمائے۔ کیا تم؟ اس کی وہی انگلی میں اپنی انگلی پھنسا کر اس نے ہونٹ گول کیے۔ دیکھ لوں گی تمہیں۔ دانت پیس کر اپنی انگلی چھڑانی چاہی، مگر الیار نے یوں ہی ہونٹ گول کیے ہوئے اس کی انگلی نہیں چھوڑی۔ سمین نے زور لگایا مگر بے سود۔ الیار کی آنکھیں تک مسکرا دی۔ سمین نے الیار کا ہاتھ تھام کر اپنے دانت گاڑے۔ اف، جنگلی بلی نے بہت زور سے کاٹا تھا۔ وہ تڑپ کر اس کی انگلی چھوڑ چکا تھا۔ ہاتھ دیکھے تو دانت کے نشان تک ابھر آئے تھے۔ جنگلی بلی ہو تم پوری۔ اپنے ہاتھ چھٹکتے ہوئے وہ اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تم خود ہوگے بلے، وہ بھی کالا بلا، کالا کلوٹا بلا۔ اس بار اس نے الیار کو چڑھانے کا پورا کام کیا۔ دانت پر دانت رکھ کر ناک پھلا کر الیار کے صدمے میں ڈوبے چہرے کو دیکھا۔ تم نے مجھے کالا کہا؟ میں کالا بلا ہوں؟ وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ کالے کو کالا نہ کہوں تو کیا سفید کہوں؟ وہ جھوٹے تعجب سے پوری آنکھیں پٹ پٹا کر بڑی معصوم بنی۔ الیار کا منہ کھل گیا۔ تمہیں میں کالا دکھتا ہوں؟ تم بتاؤ اپنی بی بی جی کو، میں کالا ہوں؟ بڑے دکھ سے ابھی تک وہی تماشا دیکھتی ملازمہ سے پوچھا۔ سمین نے بھی مڑ کر اس کی طرف دیکھا جو اب دونوں کی جج بننے کے لیے چنی گئی تھی۔ ہاں ہاں بتاؤ اپنے چھوٹے صاحب کو کہ کالے کو کالا نہیں بلیک مین کہتے ہیں۔ سمین بڑی معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا رہی تھی۔ الیار نے ناک پھلا کر اس کی مکاری والی معصومیت دیکھی۔ بی بی جی چھوٹے صاحب کہاں کالے ہیں، بڑی کھلتی ہوئی رنگت ہے ان کی، مجھے تو بڑے سونے لگتے ہیں، کتنے پرکشش سے ہیں، بالکل ڈرامے والے ہیرو کی طرح۔ میں نے تو اپنے ابا جی سے کہہ دیا ہے کہ میری شادی چھوٹے صاحب جیسے مرد سے کرے۔ اللہ اللہ، ایسی عاشقی! سمین تو سمین، الیار کی بھی آنکھیں کھل گئی اپنی فین ملازمہ پر۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے شوہر پر عاشقی بھری نظر ڈالنے کی؟ اب اگر اسے دیکھا بھی تو آنکھیں نوچ لوں گی، اس کے جیسے دلہے سے تمہاری شادی بھی نہیں ہونے دوں گی۔ کہاں کی ناراضگی، کیسا غصہ! وہ ملازمہ پر جھپٹنے کو ہوئی تھی کہ وہ ڈر کر بولی تھی، بی بی جی رب دی قسم، چھوٹے صاحب تو میرے سگے بھائیوں جیسے ہیں، میں توبہ توبہ ان کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتی ہوں؟ کیا بھائی جیسا شوہر نہیں مانگ سکتی؟
ملازمہ ڈر ڈر کر بولتے الیار کو اب ہنسنے پر مجبور کر رہی تھی۔ سمین نے گہری سانس لے کر اپنے اعصاب کو کنٹرول کیا۔ بھائی جیسا ہے، بھائی نہیں، خبردار جو اسے دیکھا بھی، یہ صرف میرا ہے، اسے میں دیکھوں یا پھاڑ کھاؤں، تم آئندہ مجھے اس کو دیکھتی ملی نا تو تمہارے چھوٹے چھوٹے پیس کر دوں گی۔ سمین کی ایسی ڈراؤنی باتیں سن کر ملازمہ پیر سر پر رکھ کر بھاگی۔ حد ہو گئی ہے، اپنا ہینڈسم میاں بھی کھلا نہیں رکھ سکتے۔ وہ ہڑبڑا کر مڑی تو نگاہ مسکراتے ہوئے الیار پر پڑی۔ زیادہ مسکرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا یہی سٹینڈرڈ ہے کہ ایک ملازمہ تمہیں پسند کرے۔ اس کے جل کر بولنے پر الیار نے پھر سے ناک پھلا کر اس کی طرف دیکھا۔ ملازمہ تم سے بہتر ہے، کم سے کم پیار سے تو دیکھتی ہے۔ تم مجھے ملازمہ سے ملا رہے ہو؟ اور تم نے مجھے جو کالا کہا، ایک بار نہیں 100 بار کہوں گی، کالا کالا کالا۔ وہ زور زور سے چیخی تو الیار نے بہت تپ کر اسے کھینچا تھا۔ اس کی کمر جکڑ کر پھر پوری جارحیت سے اس کے ہونٹوں کو دبوچ لیا۔ زمین بری طرح سے مچلنا شروع ہوئی تھی۔ الیار کے کاندھوں پر پوری طاقت سے مکے برسانے شروع کیے تھے، مگر اس پر کیا اثر ہونا تھا۔ بڑے آرام سے اس کے ہونٹوں کو پوری شدت سے اپنے ہونٹوں سے چھوتے ہوئے اسے کمر سے اٹھا کر اپنے روم میں لے آیا۔ دروازہ ٹھوکر سے بند کر کے سمین کو اسی طرح اٹھائے ہوئے بیڈ تک لے آیا تھا، ایسے ہی اسے لیے بیڈ پر گرا تھا۔ اب سمین اس کے نیچے دبی تھی اور الیار اس کے اوپر۔ اپنے ہونٹ ایک لمحے کے لیے بھی اس نے جدا نہیں کیے تھے۔ سمین کا سارا احتجاج دم توڑ چکا تھا الیار کی شدتوں سے۔ کیسی لگی میری لڑائی جانم؟ الیار اب کونی بستر پر ٹیک کر اونچا ہوتے ہوئے شرارت سے سمین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جوش ٹھلا تو شرارت پھر سے ابھر آئی۔ بالکل تمہاری ہی طرح بیہودہ۔ سمین کے تپے تپے جواب پر الیار نے بھوے سکیڑ کر اسے دیکھا۔ اب بھی ناراض ہو؟ میں ناراض نہیں ہوں۔ پھر آئی ہیٹ یو کر لی اپنی، ہو گیا مطلب پورا؟ سمین اسے پرے دھکیل کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نیچے گرا ہوا دوپٹہ اٹھاتے ہوئے اسے الیار سے زیادہ خود پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں اس کے آگے ہار مان جاتی ہے، کیوں اس کی محبت میں کھو جاتی ہے۔ الیار بہت غور سے اس کے تصورات جانچ رہا تھا، پھر خود بھی اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے سمین کی طرف دیکھا۔ تم سے اپنا مطلب پورا نہ کروں تو کس سے؟ فی الحال تم ہی میری بیوی ہو، نہیں آئے گی نا تو اس سے دل بھر کر پوری کروں گا۔ بالوں میں انگلیاں پھیرتا وہ سمین کو سراپا جلا چکا تھا۔ سمین کے دل میں جو نرمی آئی تھی الیار کی بات پر وہ پل میں ختم ہو گئی تھی۔ نہیں کیوں، اسی ملازمہ سے کر لو، وہی تمہارے سٹینڈرڈ کی ہے، تمہارے جیسے وہ کالا بولتے بولتے رکی۔ کچھ دیر پہلے والا سارا سین آنکھوں کے سامنے ناچ چاہتے ہوئے بھگت چکی تھی۔ کالا کہنے کا جرم، اس لیے اکیلے میں کالا کہنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ الیار دانت پر دانت جمائے کھڑا ہو چکا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ سمین نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ کمینہ کہہ رہی تھی، ایک نمبر کے کمینے ہو تم۔ ہاں تب ٹھیک ہے۔ واہ وہ ٹھیک، کالا غلط؟ مجھے حساسیت ہے کالے سے، بھاڑ میں جائے ایسی حساسیت۔ سمین جل کر اپنا دوپٹہ اچھے سے لپیٹ کر دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ ایک دن تمہیں اپنے رنگ میں رنگ دوں گا، گوری سے کالی ہو جاؤ گے تم، وہ پیچھے سے چلایا۔ وہ تو کب کا کر چکے۔ سمین نے دل میں سوچا مگر کہا نہیں، بس کہا تو اتنا، ایسا کالا رنگ تمہیں ہی مبارک ہو۔ وہ زبان دکھاتی پوری قوت سے دروازہ بند کر کے بھاگی تھی۔ الیار کچھ دیر کھڑا رہا، پھر زور سے ہنس دیا۔ سمین میڈم، تمہیں مناؤں گا تو ضرور، مگر اس لڑنے کا سارا مزہ لینے کے بعد۔ ایک بھرپور انگڑائی لے کر اس نے بیڈ کی طرف دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے وہ بھی تھی۔ پیار کی لڑائی، سرگوشی میں بول کر وہ مسرور سے اپنے کپڑے الماری سے نکال کر واش روم میں گھس گیا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، لیکن نئی قسط تب اپلوڈ کی جائے گی جب آپ کا بہترین کمنٹس اور آپ کا بہترین رسپانس ملے گا۔